بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹپس فار انٹرویو لیکچرار. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جن بچوں نے PPSC FPSC انگلش لیکچرار کا ریٹن پیپر کلیئر کر لیا ہو یا اٹیمپٹ کیا ہوا ہو, اگر ان کو انٹرویو کی کال آ جائے تو وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار کر کے جائیں. آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے ریسپیکٹڈ سر منور احمد سعید کے چینل سے لیا ہے. میں ابھی آپ کو ان کا چینل دکھاتی ہوں. یہ سر کا چینل ہے جس کو میں نے فالو کیا ہوا ہے. سر کے چینل پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو میں اپنی یونیورسٹی لائف میں جن سے اپنے لیکچر پریپیئر کرتی تھی, اور آج میں رینڈملی سر کا چینل دیکھ رہی تھی تو سر کی میں نے یہ گائیڈ لائن پڑھی جس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انٹرویو کے لیے کس طریقے سے آپ نے لیکچرار کے تیار کرنا ہے, جو کہ میرے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں, پر یہ میری ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ سر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جس طریقے سے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے. کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک, گائیڈ لائن فار انٹرویو لیکچرار. آپ جب لیکچرار کے لیے انٹرویو دیں یا کسی اور سیٹ کے لیے بھی کمپٹیٹیو ایگزام کے اندر جب آپ انٹرویو کے لیے پریپیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن پریپیئر کریں. انٹروڈکشن اسی طریقے سے آپ سے لیا جاتا ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ڈو انٹروڈیوس یور سیلف, یا اپنے آپ کو متعارف کرائیں. دیکھیں انگلش لیکچرار کا انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو انگلش کے اندر اپنا انٹروڈکشن پریپیئر کر کے جائیں. اس کے بعد آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کیوں چنا جائے ایز اے لیکچرار. یہ کامن کویشچن ہے جو پوچھا جاتا ہے. کسی اور صورت میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ لیکچرار کیوں بننا چاہتے ہیں. تو اس سوال کا ایک اچھا سا جواب آپ نے تیار کر کے رکھنا ہے. اس کے بعد جب ڈسکشن جاتی ہے تو وہ فیوریٹ رائٹرز پہ جاتی ہے یا موسٹلی کامن رائٹرز پہ جاتی ہے. آپ کے فیوریٹ رائٹرز کے بارے میں وہ آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو خود بتاتے ہیں کہ ہمیں ورجینیا وولف پسند ہے, تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی اچھا آپ کو پسند ہے تو ان کے بارے میں کیا پتہ ہے آپ کو. اگر آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے تو آپ کو کتنا پتہ ہے, کیا آپ کو ان کے میجر ورکس پتہ ہیں, کیا آپ نے ان کے ورک پڑھے ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں یہ رائٹر پسند ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہوتا. اصل میں آپ کو وہ رائٹر پسند ہوتا ہے جس کا ورک آپ پڑھتے ہیں. اور لٹریچر اور لنگوسٹک کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے فیوریٹ رائٹرز اسے پتہ ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ سے میجر کلاسیکل ورکس یا رائٹر پوچھے جا سکتے ہیں. اب کلاسیکل رائٹر یا ورکر کون ہے؟ دیکھیں جوفری چوسر جو ہے وہ 14 سینچری کا بہت بڑا رائٹر ہے, تو وہ کلاسیکل رائٹر کہلاتا ہے. اسی طرح ولیم شیکسپیئر اور مارل آف ڈراما کے اندر بہت زیادہ کلاسیکل رائٹر ہیں. پوئٹری کے اندر دیکھیں تو ولیم ورڈزورتھ, جان کیت, پی بی شیلی, یہ جتنی بھی جنریشنز ہیں وہ ساری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ وہ رائٹر بھی کلاسیکل کہلاتے ہیں جو کہ کوئی میرٹ سیٹ کر کے چلے گئے, جیسے سوکریٹس وغیرہ. اس کے بعد ماڈرن ٹائم پیریڈ میں ہم جی رہے ہیں, ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, تو کیا ہمیں ماڈرن ٹائم پیریڈ کے ورک اور ان کے رائٹرز کے بارے میں پتہ. اس ٹائم پیریڈ میں انگلش میں کون سے رائٹر فیمس ہیں اور ان کے ورک کون سے ہیں, ماڈرن رائٹرز کون سے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ امپورٹنٹ باتیں آپ کو آپ کے اکارڈنگ پوچھیں گے کہ آپ کو کتنا پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. ضروری نہیں ہے کہ اب آپ میجر رائٹر ڈھونڈنے لگ جائیں کہ ماڈرن ٹائم پیریڈ کے کون کون سے ہیں. آپ ان کے اندر خود سلیکٹ کریں کہ آپ کو ماڈرن ٹائم پیریڈ کے اندر کون سے لوگ پڑھنا پسند ہے, آپ ان کو پڑھیں, ان کے ورکس کو پڑھیں. جب آپ اپنا نالج اس بات پہ انہینس کر لیں گے اور انٹرویو کے اندر بتائیں گے کہ یہ میرے فیوریٹ رائٹرز ہیں, تو وہ آلریڈی اسی بات پہ آپ سے ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ ہوتا ہے میجر لٹریری موومنٹس اور لٹریری ٹرمز. دیکھیں آپ کو لازمی ہے کہ لٹریچر کے اندر آنے والی موومنٹس اور جو لٹریچر کے اندر امپورٹنٹ ٹرمز بار بار استعمال ہوتی ہیں ان پہ پورا عبور حاصل ہو. موومنٹس اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ وہ تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں, یہ آپ کے ہسٹری کے نالج کو بتاتی ہیں. اور اس میجر لٹریری ٹرمز بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ وہ آج بھی استعمال ہوتی ہیں اور ہر لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کو وہ پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایرسٹوٹل ایک الگ ہی پہچان رکھتا ہے اپنی پولیٹکس کتاب کی وجہ سے, اور ایرسٹوٹل کو جب بھی ٹچ کیا جاتا ہے تو اس کے ٹریجڈی کے کانسیپٹ کو ٹچ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو کرٹکس موجود ہیں ہسٹری کے اندر ان کے بارے میں بھی ذکر کر سکتے ہیں, جیسے کہ ٹی ایس ایلیٹ ہو گیا یا بیکن ہے. وہ بہت زیادہ یہ وہ کرٹکس ہیں جو بہت زیادہ فیمس ہے. صرف لٹریچر پر ہی عبور ہو آپ کو, اگر آپ نے BS انگلش کیا ہے یا MA انگلش کیا ہے تو کافی نہیں ہے, آپ کو لنگوسٹکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. لنگوسٹکس کے جو لیول ہیں جن کے اندر فونیٹکس, فونولوجی, مورفولوجی, سینٹیکس, سیمینٹکس, پریگمیٹکس, سینٹگمیٹکس اور ڈسکورس آتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ان کی میجر باتیں آپ کو پتہ ہو, بہت زیادہ ڈیٹیل میں بے شک آپ کو نہ پتہ ہو. اس کے علاوہ انگلش لینگویج اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر گرامر, رول, پارٹس آف اسپیچ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کے بارے میں بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنے BS سیشن کے اندر ماسٹرز کے اندر کوئی تھیسس لکھا تھا تو وہ لازمی آپ لے کے جائیں
اس کو آپ لازمی پریپیئر کر کے جائیں. اگر کوئی آپ نے ویسی آرٹیکل پبلش کیا ہے, کوئی ایسے آرٹیکل پبلش کیا ہے جو کہ آپ کو کرنا چاہیے, اگر آپ ایم فل کے ایڈمیشن کے لیے بھی جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آرٹیکل پبلش اپنا کروا لیں, کوئی ایسے اپنا پبلش کرائیں, اچھی جگہ سے پبلش کرائیں اور اپنے آپ کو ایک سالڈ ریٹن ورک کے ساتھ لے کے جائیں. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی کے بارے میں پتہ لگتا ہے. اگر آپ سے کوئی جنرل نالج کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور آپ کو نہیں آتا تو اس کے لیے معذرت کر لیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو آتا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ اس کا جواب دیں. کانفیڈنس بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اوور کانفیڈنس ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ جب آپ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر نوکری ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں, چیلنجز کے بارے میں اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹیچنگ میتھڈالوجی کتاب کی نہیں, جو ہماری اصل زندگی میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کو لازمی جا کے دیکھیں. اگر آپ کالج لیکچرار کے لیے پریپیئر کرنے جا رہے ہیں تو کم سے کم 3 سے 4 کالجز کو وزٹ کریں. ویسے بھی آپ کالج سے ہی پڑھ کے نکلے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ ہمارے ٹیچرز کون سی میتھڈالوجیز فالو کر رہے تھے اور ان میں کتنی امپرومنٹ کی ضرورت تھی. وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اگر آپ سے ڈیفیکلٹ کویشچن پوچھ لیا جاتا ہے تو کانفیڈنس سے اس کا جواب دیں. اگر نہیں آتا تو معذرت کر لیں. اکثر ایسے سوال ہم سے پوچھ لیے جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا, تو ہمیں اپنی نہیں مارنی چاہیے, ہمیں اس کے لیے معذرت کر لینی چاہیے. لیکن ہر سوال کے لیے بھی معذرت نہیں کرنی چاہیے, جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو چیز اوائڈ کرنی چاہیے وہ ریسپیکٹڈ سر نے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں کہ ان نیسیسری چیزوں کو اوائڈ کریں, جیسے کہ کرٹیسزم کو اوائڈ کریں گورنمنٹ کے اوپر, ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, یا اپنی پیسمسٹک سوچ جو کہ نیگیٹو سوچ ہوتی ہے اس کو مت بتائیں. اگر آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہت زیادہ برا کہتے ہیں تو آپ اس میں کیوں جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں بائزڈ ہیں, فار ایگزامپل ریلیجن ہو گیا یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو گیا, تو اس کو بھی ڈسکس نہ کریں اتنا. اپنی جو آپ کی پرسنل پریفرنسز ہیں اس کو بس اپنے تک رکھیں. اس کے علاوہ آپ اوپن مائنڈیڈ بات کریں, یہ پازیٹیو آؤٹ لک دیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ خود کسی کو نوکری پہ رکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کسی روڈ کو اور اوور بیہیویئر انسان کو نوکری پہ رکھ لیں گے؟ نہیں. آپ کو لازمی کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوگا جو آپ کو سمجھ سکے اور پازیٹیو آؤٹ لک دے سکے. تو آپ اپنے آپ کو اسی پیرامیٹر میں رکھ کے دیکھیں. ڈونٹ بی ٹرائی ٹو اوور اسمارٹ دا ٹیچر بیکاز ٹیچر نوز مچ ایز کمپیئر ٹو یور نالج. ٹیچر کو ہمیشہ زیادہ پتہ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے آپ کو سارے سوال نہیں آتے ہوں گے. جب آپ منع کریں تو سر کہتے ہیں کہ اسمائل کے ساتھ منع کریں, جو کہ ایک سنت بھی ہے. اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ڈریس کر کے جائیں, کانفیڈنٹ رہیں, کانفیڈنس لیول اوپر رکھیں. اس کے علاوہ پیشنس برقرار رکھیں, اسمائل پاس کریں, نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور سر کہتے ہیں کہ اپنا انٹرویو انجوائے کرنا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی سلیکشن ہو نہ ہو, ایٹ لیسٹ آپ کو انٹرویو کا ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے. اور لاسٹ میں سر گڈ لک کہتے ہیں. میری بھی بالکل یہی رائے ہے کہ اگر آپ نے انٹرویو کو کلیئر کرنا ہے تو ان سارے پوائنٹس کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں تو لازمی آپ اپنا انٹرویو کلیئر کر لیں گے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ کو انٹرویو کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ خیال رکھیے گا اور سر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.